بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نانا کے مدینے خدا حافظ۔ حسین کے سوگوارو، معلوم ہے کل دن ڈھلے عصر کے بعد افق آسمان پر بکھری ہوئی سرخی میں کیا چیز نظر آئی؟ شاید آسمان کے خونی ورق پر ایک نورانی بے خوشنوی سے قدرت نے بنائی تھی، مگر عزیزو اس کو بے کیسے سمجھوں؟ بے کے نیچے تو نقطے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس میں تو وہ نقطہ ہی نہ تھا، اور ہاں نقطہ کہاں سے ہوتا؟ بے کا نقطہ تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا، اب تو اس کی شکل ایک تلوار کی سی ہے جو شفق کی خونی زمین پر پڑی ہو۔ یہ کون سا مہینہ ہے اور کس مہینے کا چاند تلوار کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ یہ آپ اس چاند کو دیکھ دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں یہ محرم کا چاند تو نہیں ہے؟ ہاں بے شک محرم ہی کا چاند ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چاند کی یاد لے کر آیا ہے۔ حسین علیہ السلام کے غلاموں نے، زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزوں نے دل پر ہاتھ رکھ رکھ کر فریاد کا سہارا لے کر بہتی ہوئی آنکھوں سے چاند دیکھا۔ عزا خانے کھلے، علم کھلے، پٹکے سجے، ایک علم میں مشکیزہ لگا، چھوٹا سا جھولا بھی آیا۔ چاند نے دیکھا نہ دیکھ سکا، ابھی آیا تھا ابھی غائب ہو گیا، غمزدوں کو روتا چھوڑ گیا۔ کاش چاند اتنی دیر تو ٹھہرتا کہ میں یہ پوچھ سکتا، اے آسمان پر آنے والے چاند، تو نے فاطمہ کے چاند کو تو خوب دیکھا ہوگا، کچھ ہمیں بھی اس چاند کی باتیں سناتا جا۔ شاید چاند یہ کہتا ہے کہ عزادارو، اس چاند کی کہانی تو میں ہر سال تمہیں سنانے آؤں گا، اور پھر بھی قیامت تک ختم نہ ہوگی۔ جو کچھ میں نے دیکھا کیا تم سن سکو گے؟ یہ کہانی تو آسمان اور زمین نہ سن سکے۔ پہاڑوں کے دل ہل گئے، پتھروں کے کلیجے پھٹ گئے۔ فاطمہ کے چاند کو ابھی گہن نہ لگا تھا کہ ایک رات مدینے میں شور ہوا، حسین جا رہے ہیں۔ ہمراہیوں کی فہرست عباس لکھ رہے ہیں، زینب کا نام بھی ہے، رباب کی گود میں اصغر بھی ہیں، مدینے والوں کا ہجوم ہے، عزیز و اقارب دوست احباب جمع ہیں، حیران ہیں کہ ہیں یہ کیا؟ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہاں کا سفر ہے اور کدھر ہیں حسین؟ خدا را بتلاؤ۔ معلوم ہوا کہ بیٹا ماں کی قبر پر رخصت کو گیا ہے۔ مجمع کا رخ بدلا، ایک آواز آتی ہوئی سنی، رسول کی پارہ جگر حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالنے والی ماں، اب حسین بادل نخواستہ آپ کی قبر سے جدا ہوتا ہے۔ اچھا اماں، اب میرا آخری سلام قبول ہو۔ حسین سلام کر کے ماں کی قبر سے چلے۔ زہرا کے چاند نے قبر رسول کی طرف دیکھا، میں آسمان پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ حسین کی پلکوں پر مجھ جیسے ہزاروں چاند جھلک رہے تھے، نور نور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر سے حسین بڑھ رہے تھے، ادھر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بڑھ رہی تھی۔ روضے پر پہنچے، بڑھ کر قبر اطہر سے لپٹ گئے اور عرض کیا، نانا جان، حسین آیا ہے، آپ کا پیارا حسین۔ نانا، آج وہ زمانہ آ گیا جس کی خبر آپ نے دی تھی، یہ وہی وقت ہے جس کے لیے آپ نے مجھے پالا تھا، گود میں کھلایا تھا، سینے پر سلایا تھا اور زبان چسا کر پرورش کیا تھا۔ نانا، میں آخری رخصت کو آیا ہوں۔ نانا جاں، اب آپ کے قدموں سے ہوتا ہوں جدا، کیجئے للہ خادم کے لیے اب یہ دعا، غربت و صحرا نوردی کے مصائب جھیل لوں، سختیوں کا قوم کی لب پر نہ آئے کچھ گلا، بھوک ہو یا پیاس ہو، خیمے جلیں یا گھر لٹے، ہر مصیبت ہر صعوبت پر کروں شکر خدا، ہو قلم عباس کے بازو تو مجھ کو حس نہ ہو، قلب اکبر گر چھدے اف سے نہ لب ہوں آشنا، بھیج دوں ابن حسن کو آپ مرنے کے لیے، اور کمائی خواہر ناشاد کی دوں خود لٹا، جب نہ باقی کچھ رہے اصغر کو تب لے کر بڑھوں، یہ وہ قربانی ہو دے جو سوتی دنیا کو جگا، جو بھی ہو منظور آنچ آئے نہ پر اسلام پر، دوڑ کر رکھ دوں تحت غاپ میں اپنا گلا، آئی آواز آہ
بس خاموش ہے جانے پدر، ہو گیا زخمی جگر، بن کر لہو دل بہہ گیا، کر چکا مقبول تیری التجا رب جلیل، فخر اسماعیل تو ہے اور میں فخر خلیل۔ حسین نے زیارت وداع پڑھ کر آنسوؤں کے موتی برسائے، نانا کو آخری سلام کیا۔ سننے والوں نے نانا اور نواسے کی گفتگو سنی، آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بہن کے شوہر عبداللہ نے دریافت کیا، کیا جانے کا ارادہ مصمم کر لیا؟ ہاں عبداللہ، نانا کا حکم یہی ہے۔ نانی ام سلمہ روتی ہوئی آئیں، گود کے پالے کو کلیجے سے لگایا اور کہا، رسول کی نشانی پیارے حسین، عراق کو نہ جانا۔ حسین، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا۔ حسین نے کہا، اماں، میں خود جانتا ہوں، اس مقام کو بھی جانتا ہوں جہاں میں قتل کیا جاؤں گا۔ کون قتل کرے گا اور کون دفن کرے گا سب کچھ معلوم ہے، مگر مشیت الہی میں یہی ہے کہ میں نانا کے دین پر، خدا کے اسلام پر قربان ہو جاؤں۔ کیا وہ مٹی آپ بھول گئیں جو نانا نے آپ کو دی تھی؟ اور ایک اور خاک کی مٹھی نانی کو دے کر عرض کیا، نانی اماں اسے بھی رکھ لیجئے۔ جب ان دونوں میں خون جوش مارنے لگے تو سمجھ لیجئے حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ فرما کر امام حسین علیہ السلام نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا۔ ڈھلتے چاند نے فاطمہ کے چاند کو افق مدینہ پر غروب ہوتے دیکھا۔ رسول کا مدینہ سوگوار تھا اور حسین ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے کبھی واپس نہ آنا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔